السلام علیکم۔ یہ قصہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جن کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے عیس سے کھانا طلب کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ جا کر شکار کر لائے اور بھون کر لائے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ عیس شکاری تھا، وہ والد کے حکم پر شکار کے لیے نکلا۔ بعد میں حضرت یعقوب کی والدہ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب کو بہترین بکریوں میں سے 2 بچے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے باپ کی پسند کے مطابق کھانا تیار کر کے اپنے بھائی کے آنے سے پہلے باپ کے پاس لے جائے تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر اس نے عیس کے کپڑے یعقوب کو پہنا دیے اور ان کے بازو اور گردن پر بکری کے بچوں کا چمڑا باندھ دیا، کیونکہ عیس کے جسم پر بال تھے جبکہ یعقوب کے جسم پر بال نہیں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر باپ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت یعقوب نے کہا کہ آپ کا لڑکا ہوں۔ انہوں نے کہا انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اسے چوما اور کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم عیس کا ہے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو اس کے لیے دعا کی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے زیادہ قدر و منزلت والا ہو اور اس کا نام تمام بھائیوں سے اور تمام قبائل پر زیادہ بلند ہو اور اس کا رزق اور اولاد زیادہ ہو۔ جب یعقوب علیہ السلام والد سے چلے گئے تو عیس بھی کھانا تیار کر کے لے آیا جیسا والد نے حکم دیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ عیس نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کی پسند کا کھانا ہے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا میرے پاس نہیں لایا تھا اور میں نے تیرے لیے دعا نہیں کی۔ عیس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں لایا۔ عیس سمجھ گیا کہ بھائی چالاکی سے کھانا مجھ سے پہلے ہی کھلا چکا ہے۔ عیس بہت ناراض ہوا اور کہتے ہیں کہ یعقوب کو قتل کی دھمکی دی۔ جب ماں کو پتا چلا کہ عیس نے یعقوب کو قتل کی دھمکی دی ہے تو اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس حران میں چلا جائے اور اپنے بھائی عیس کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہاں ہی رہے اور اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں جب رات ہو گئی تو ایک جگہ رک گئے اور رات گزارنے کے لیے ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ایک سیڑھی دیکھی جو زمین سے آسمان کی طرف کھڑی کی گئی ہے اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے یعقوب میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، زیادہ کروں گا اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو بہت خوشی ہوئی اور آپ نے منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کی جگہ بناؤں گا اور جو مال اللہ تعالیٰ مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں وقف کروں گا۔ پھر اس پتھر پر تیل لگا دیا تاکہ بعد میں پہچانا جا سکے اور اس کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا۔ یہی بیت المقدس کی جگہ ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس حران میں آ گئے تو دیکھا کہ ماموں کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل بڑی بہن سے لیا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو اس نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال ان کی بکریاں چرائیں گے۔ حضرت یعقوب نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہو گئی تو ماموں نے لابان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لیا کے ساتھ حضرت یعقوب کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب کو پتا چلا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بیٹی لیا ہے
حضرت یعقوب نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کی نسبت کی تھی۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں۔ اگر آپ راحیل سے نکاح چاہتے ہیں تو مزید 7 سال بکریاں چرانی ہوں گی، میں راحیل کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ جب مزید 7 سال گزر گئے تو ماموں نے راحیل کی شادی بھی حضرت یعقوب سے کر دی۔ تب 2 بہنوں کا سے اکٹھا نکاح کرنا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی بھی دی تھی۔ جو لونڈی لیا کو دی تھی اس کا نام زلفی تھا، اور جو راحیل کو ملی اس کا نام بلہی تھا۔ ادھر لیا کے وطن سے حضرت یعقوب کی پہلی اولاد جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ روبیل، اس کے بعد شمعون، پھر لاوی، پھر یہودا پیدا ہوئے۔ دوسری طرف راحیل کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس نے اپنی باندی بلہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دی۔ اس سے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام دان اور دوسرے کا نفکالی رکھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لیا نے بھی اپنی باندی زلفی حضرت یعقوب کو حبا کر دی، جس سے 2 لڑکے جاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ لیا سے مزید 3 بچے پیدا ہوئے، ایساخر، زابلون اور ایک لڑکی دینا پیدا ہوئی۔ اس طرح لیا سے 7 بچے پیدا ہوئے۔ راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور التجا کی کہ یا اللہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا فرما۔ راحیل کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم اور نہایت خوبصورت بچہ عطا فرمایا جس کا نام یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماموں کے پاس رہتے ہوئے 20 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو حکم دیا کہ اپنے باپ اور قوم کے علاقے میں واپس جاؤ، میری مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے اپنے وطن واپس جانے کی اجازت چاہی تو ماموں نے کہا کہ تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اب آپ جتنا چاہیں مانگ لیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بکریوں میں سے ہر سفید اور سیاہ دبوں والا اور ہر وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہو اور جس کی سیاہی سفیدی سے ملی ہو، اور بکروں میں سے ہر سفید رنگ کا بغیر سینگوں والا دے دے۔ ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں بکریاں ہو گئیں۔ آپ اپنے اہل عیال اور مال کو لے کر چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ارض سعیر کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی تو حضرت یعقوب نے اپنے بھائی عیس کی طرف پیغام بھیجا اور اپنے بھائی سے انکساری اور نرمی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیس 400 سواروں کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ یہ خبر سن کر پریشان و خوفزدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر فریاد کی کہ اے اللہ میرے بھائی عیس کے شر کو مجھ سے دور کر دے، اور اپنے بھائی عیس کے لیے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا جس میں 200 بکریاں اور 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈے، 30 اونٹنیاں، 40 گائیں اور 10 بیل پر مشتمل تھا۔ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کو الگ ہانکیں اور خاص قسم کے جانوروں کے درمیان فاصلہ رکھیں، اور یہ بات بھی سکھا دی کہ جب تم کو عیس ملے تو وہ یہ پوچھے گا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں، تو اس کو کہنا کہ یہ تیرے غلام یعقوب کے ہیں جو اس نے اپنے سردار عیس کے لیے ہدیتاً بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہنا کہ یعقوب بھی پیچھے آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل عیال اور مال کو 2 رات کی مسافت پر پیچھے کر لیا۔ آپ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ جب دوسری رات فجر کا وقت ہوا تو آپ کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ آپ نے اسے ایک انسان سمجھا اور اس سے کشتی کرنے لگے۔ جس وقت آپ اس پر غالب آئے فرشتے نے آپ کے کولے کو ہاتھ لگایا تو وہ سکڑ گیا تو آپ لنگڑے ہو گئے۔ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو فرشتے نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یعقوب ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آج کے بعد تیرا نام اسرائیل ہے، اور جب آپ نے فرشتے سے اس کا نام پوچھا تو وہ غائب ہو گیا۔ تب آپ سمجھے کہ وہ ایک فرشتہ تھا۔ اب صبح ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام لنگڑا کر چل رہے تھے۔ اب جو نظر اٹھا کر دیکھا سامنے آپ کا بھائی عیس 400 سواروں کے ساتھ آ رہا تھا۔
آپ آگے بڑھے اور عیسی نے آپ کو دیکھا تو گلے لگا لیا اور چوما اور رونے لگ گئے۔ پھر عیسی نے نظر اٹھا کر عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ تیرے غلام یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اور پھر دونوں بیویوں اور لونڈیوں اور بچوں کا تعارف کرایا اور عیسی کو تحفہ قبول کرنے کی استدعا کی اور اصرار کیا تو عیسی نے ہدیہ قبول کر لیا۔ اب عیسی آگے آگے تھا اور حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال کے ساتھ پیچھے پیچھے تھے۔ جب آپ کا اس جگہ سے گزر ہوا جہاں آپ نے جاتے وقت رات گزاری تھی اور جہاں ایک پتھر پر تیل لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور یہی عمارت آج بیت المقدس ہے۔ اور اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے۔ پھر وہاں پر رحیل حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام بنیامین رکھا۔ بنیامین کی پیدائش کے فوراً بعد وہ فوت ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں افراس میں دفن کیا، جس کو آج کل بیت الحم کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبر پر بطور نشانی ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر رحیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس کنعان میں قیام پذیر ہو گئے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کے دونوں بیٹے عیسی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا۔